ایک قرارداد لایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں بعض جو ایلیٹ کلاس والا طبقہ ہے، جو خوشحال طبقہ ہے، پیسوں والا طبقہ ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جن سکولز اور جن کالجز کا انتخاب کرتے ہیں، جس طرح ایڈورڈ کالج ہے، فضل حق کالج ہے، بڑے بڑے جو لوگ ان کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، ان میں وہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہے۔ بالغ جوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ایک ڈیسک پہ بیٹھ کے ایک چار دیواری میں ایک کمرے میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس قرارداد میں لکھا گیا تھا کہ بحیثیت مسلمان، چونکہ ہمارے ہر نوجوان لڑکے کے لیے نوجوان لڑکی سے پردہ کرنا اور پھر لڑکی کے لیے لڑکے سے پردہ کرنا یہ چونکہ لازمی ہے، اس لیے ان تعلیمی اداروں میں لڑکوں کے لیے الگ سیکشن اور لڑکیوں کے لیے باپردہ تعلیمی ماحول مہیا کرنا یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جب ہم پختون کلچر کا اس کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی پردے کا بہت زیادہ اہتمام اور بہت زیادہ رواج ہے۔ لہٰذا جو بچی اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی وہاں پر وہ پردہ دار تھی، تو وہ کیوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے پردہ بن جائے اور ان کو ایک حیادار اور پردہ دار ماحول میں تعلیم کیوں فراہم نہیں کیا جاتا؟ میں نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی میں عوامی نیشنل پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہے جناب سردار حسین بابک صاحب، جو بنیر سے انہوں نے سیٹ جیتی ہے، اس نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ وہاں پر قومی وطن پارٹی کے جو ایک ممبر تھی، خاتون ممبر تھی میڈم معراج ہمایون، اس نے بھی مخالفت کی اور پھر اپنے دلائل دیے۔ ان کے دلائل یہ تھے کہ چونکہ خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں کو اور بھی بہت زیادہ مشکلات ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اگر ہم یہ اور بھی بوجھ ان پر ڈالے کہ آپ نے ان سیکشنز کو الگ کرنا ہے، مردوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ، تو یہ ان پر ایک اضافی مالی بوجھ آ جائے گا اور اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے، اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پردہ یہ تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے، نہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے اور نہ پختون کلچر میں اس کا کوئی رواج ہے، اس کی کوئی روایات اور اقدار ہے۔ اور پھر ہمارے اس معزز ممبر نے یہ بھی کہا کہ میں تو کعبہ شریف جا چکا ہوں، وہاں پر میں نے مردوں اور عورتوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو مخلوط طواف کرتے دیکھا ہے، تو اگر بیت اللہ شریف میں مخلوط طواف جائز ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، تو پھر ہمارے پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں ان کے لیے مخلوط تعلیم کیوں جائز نہیں؟ بہت عجیب عجیب باتیں اس نے سنائی۔ بہرحال میں نے اس پر، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، میں نے اس پر سٹینڈ لیا۔ اسپیکر صاحب نے مجھے ٹائم نہیں دیا، اس قرارداد کو ایجوکیشن کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا گیا۔ اتفاقاً میں اس وقت موجود تھا ایجوکیشن کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب یہ بحث چڑھ گئی۔ ہمارے اس معزز ممبران نے پھر اپنا وہ موقف دہرایا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ جہاں تک قرآن کریم کی بات یا دین اسلام کی بات آپ کرتے ہیں تو پردہ شریعت مطہرہ میں فرض عین حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور پھر میں نے ان کو وہ مثال بھی سمجھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک گھر میں تشریف رکھتے تھے، ایک نابینا صحابی آ گئے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ غالباً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ازواج مطہرات وہ گھومتی تھی اپنے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انہ اعمی، یہ تو نابینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، فرمایا افعمیوان انتما، تو کیا آپ بھی نابینا ہے؟ وہ آپ کو نہیں دیکھ پاتا تو کیا آپ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی؟ آپ تو اس کو دیکھتی ہے، آپ تو نابینا نہیں ہے۔
تو جس طرح مرد کے لیے عورت کو دیکھنا ناجائز، اس طرح عورت کے لیے مرد کو دیکھنا ناجائز۔ تو میں نے ان کو یہ سمجھایا، پھر اپنے پختون کلچر کا حوالہ بھی دیا کہ ہمارے علاقے میں جتنا بھی غریب بندہ ہو جب وہ گھر بناتا ہے تو چار دیواری ضرور کرتا ہے۔ یہ چار دیواری کس چیز کا نام ہے؟ یہی پردے کا نام ہے۔ اگر اس کی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دیوار بنا دے اینٹوں سے یا پتھروں سے یا مٹی سے، تو اس کا وہ کوئی پلاسٹک وغیرہ لگا کے پردے کا بندوبست کرتا ہے۔ بہرحال پھر میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں مخلوط طواف ہوتا ہے اور یہاں پر مخلوط تعلیم بھی جائز ہو، تو بیت اللہ کا ماحول اور ہمارے اداروں کا ماحول میں تو دونوں کو دیکھ چکا ہوں، وہاں پر تو ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے اور یہاں پر ہر آنکھ وہ گناہ کرتی نظر آ رہی ہے، میں تو دیکھ چکا ہوں، تو یہ آپ کا قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے، مصیبت تو یہی ہے، ان کے یہ الفاظ تھے، مصیبت تو یہی ہے کہ آپ نے قرآن کو اور آپ نے اسلام کو ہمارے اسمبلی کے اندر قانون سازی میں ان کو مداخلت کرنے دیا ہے۔ ہم تو سیکولر لوگ ہیں، ہم تو قرآن کی مداخلت قانون سازی میں مانتے ہی نہیں۔ بہرحال الحمدللہ میں نے کہا اب ووٹنگ کراتے ہیں، بس جو قرآن کریم کے اس آیت پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہو وہ اس کے حق میں ووٹ دے دے۔ الحمدللہ ہم نے اکثریت رائے سے پردہ کے حق میں وہی قرارداد ایجوکیشن کے اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کرائی، اور آج وہ ہمارے اسمبلی میں سے پاس ہو کر وہ چلا گیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو۔ اس پر وہ ڈائریکٹیوز بنائیں گے اور پھر جتنے بھی مخلوط تعلیمی نظام ہے جن اداروں میں، ان کے پاس حکومت کی طرف سے ایک محکمانہ چٹھی آ جائے گی کہ آپ نے اس کو بند کرنا ہے اور آپ نے اس کو سیکشن وائز کرنا ہے، مردوں کے لیے الگ اور بوائز اور لڑکیوں کے لیے الگ۔ میرے دوستو یہ قانون سازی بنیادی چیز ہوتی ہے، اگر یہ قانون سازی نہ ہوتی تو کون اس پر ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ ظاہر بات ہے